وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة سوال کرتے ہیں آپ سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ عن الساعة قیامت کے بارے میں لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، کبھی قیامت کے بارے میں اور سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا لوگوں کا کہ لوگ بہت فکر مند ہیں قیامت کے بارے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے قیامت کب ہوگی. سوال کرنے سے مقصد ان کا انکار ہوتا ہے. جب لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر قرآن پڑھتے، انہیں واعظ و نصیحت کرتے، تو واعظ و نصیحت کے اندر بشارت بھی ہوتی ہے اور انذار بھی ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات مان لوگے، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو مان لوگے، مجھے اللہ کا رسول مان لوگے، تو اللہ تم پر یہ انعام کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر تم اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی وحی کا، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار کرو گے، مجھے رسول ماننے سے انکار کرو گے، تو تمہاری دنیا وہ بھی تباہ حال، مشکلات میں کا شکار، اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی. اور دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہیں ہے. اصل تو فائدہ اور نقصان آخرت کا ہے جو دائمی زندگی ہے. جب کافروں کے سامنے یہ دعوت پیش کی جاتی، ان کو واعظ و نصیحت کی جاتی قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے، تو کافر، اور قیامت کی بات ہوتی کہ قیامت آنے والی ہے، تو کافر آگے سے سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی. تو سوال کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی دلچسپی سے سوال کرتے تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں، وہ اصل میں انکار کرتے ہوئے سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی. بعض دفعہ سوال کے اندر انکار ہوتا ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ قیامت کے بارے میں. قیامت کے لیے عربی زبان میں لفظ ساعہ ہے، ساعہ، اور ساعہ کا لفظی مطلب عربی زبان میں گھڑی ہے، جس کو ہم اگر اردو میں اس کا معنی کرنا چاہیں ایک گھڑی یا ایک پل. تو قیامت کا نام قیامت بھی ہے اور بہت سارے نام ہیں، جن ناموں میں سے ایک نام ساعہ، الساعہ،
ایک گھڑی یا ایک پل. اس کو ایک گھڑی یا ایک پل اس لیے کہتے ہیں کہ جب قیامت نے آنا ہے تو ایک پل میں آ جانا ہے، ایک گھڑی میں آ جانا ہے، کوئی بتا کر نہیں آنا، خبردار کر کے نہیں آنا. یہ نہیں ہوگا کہ انسان کو کئی مہینے پہلے، کئی دن پہلے، کئی گھنٹوں پہلے پتہ ہوگا. جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی. قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، قیامت دور نہیں ہے. کوئی انسان یہ سوچے ابھی بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی دنیا کی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، تو میرے پاس مہلت ہے، اگر میں نے اپنی اصلاح کرنی ہوگی تو میں اپنی اصلاح بڑھاپے میں کر لوں گا، اپنی اصلاح شادی کے بعد کر لوں گا، اپنی اصلاح جو ہے وہ ابھی یہ گناہ کر لوں، ابھی یہ فائدہ اٹھا لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. تو یہ صرف اور صرف شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے. یہ بالکل وہی دھوکہ ہے جو شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی نبی کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کے بیٹے تھے. شیطان نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. کیا دھوکے میں مبتلا کیا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 ہے. شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے والد تو حضرت یوسف جو چھوٹے تھے سب سے، بہت خوبصورت بھی تھے، عادات و اطوار بھی بڑی اچھی تھیں، کیوں نہ ہوتی؟ بعد میں نبی بننا تھا، اللہ کو علم تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑے پیارے حضرت یوسف. تو بھائیوں نے کہا کہ ہم بڑے بھی ہیں اور ہم باپ کے مددگار بھی ہیں، باپ ہمیں چھوڑ کر یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے. بھائیوں کو حسد ہو گیا. تو بھائی کہنے لگے کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین وہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. 10 بھائی الگ ماں سے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین الگ ماں سے تھے، تو ہم مضبوط جماعت ہیں اور وہ 10 بھائی بڑے تھے، ہمارا باپ تو واضح غلطی میں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی ایسی جگہ پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا. یوسف کو ہی غائب کر دو، جس سے باپ کو زیادہ محبت ہے. جب یوسف موجود ہی نہیں ہوگا تو باپ کی محبت تمہارے لیے خالی رہ جائے گی، پھر باپ تم سے جو ہے وہ محبت کرے گا اور تم پہ بھی توجہ کرے گا. نبی کے بیٹے تھے، ان کو پتہ تھا، نبی کی تربیت بھی تھی، پتہ تھا کہ جو ہے یہ غلطی ہے، گناہ ہے بہت بڑا. اگر یوسف کو قتل کریں گے علیہ السلام، اگر ان کو کہیں پھینک آئیں گے کنویں میں یا کہیں اور، تو اللہ دیکھ رہے ہیں، گناہ ہوگا. لیکن شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ تم اس کام کے بعد نیک ہو جانا، یہ کام کر لو، ابھی وقتی طور پہ فائدہ پورا کر لو، بعد میں تم نیک ہو جانا. یہ ہے وہ شیطان کا وسوسہ. اگر کسی کو قیامت کا یقین بھی ہو، کسی کو اللہ کا ڈر بھی ہو، شیطان اس کے اندر بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ابھی گناہ کر لو، اپنا یہ مقصد پورا کر لو، یہ گناہ کر لو، آج کی بات ہے، 1 گھنٹے کی بات ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ مہینوں کی بات ہے، لمبی زندگی پڑی ہے تو بعد میں نیک ہو جانا. کسی کو کیا پتہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ بعد آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی. انسان گناہ کرتے کرتے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے موت آ گئی تو انسان کیا کرے گا؟ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا. اگر نیکی کرتے ہوئے موت آئی ہے، قیامت کے دن نیکی کرتے ہوئے اٹھے گا. گناہ کرتے ہوئے موت آئی ہے، قیامت کے دن گناہ کرتے ہوئے سب کے سامنے اٹھے گا اور اس کا جو ہے وہ سب کے سامنے اس کی بدنامی ہوگی. دنیا میں تو انسان تھوڑی سی بدنامی سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن تو پوری مخلوق جو ہے وہ تمام لوگ سامنے ہوں گے اور انسان کی بدنامی ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ایک صحابی حالت احرام میں تلبیہ کہتے کہتے سواری پر سوار تھے کہ سواری سے گرے اور فوت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہو گئے. اب ان پر اصلاً تو کوئی احکامات نہیں تھے احرام کے اور دیگر پابندیاں. آپ نے فرمایا کہ یہ احرام کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، انہیں خوشبو نہیں لگانی. حالانکہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو خوشبو لگاتے ہیں، کافور لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھکنا، احرام میں سر نہیں ڈھکتے، سر نہیں ڈھکنا. فرمایا قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں انسان جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھتا ہے.
تو شیطان نے یہ تو دل میں ڈال دیا کہ اگر تم ڈر رہے ہو کہ گناہ ہے تو تم بعد میں نیک ہو جانا، ابھی گناہ کر لو بعد میں نیک ہو جانا۔ وہ کیا پتہ کہ گناہ کرتے کرتے ہی انسان فوت ہو جائے، کسی کو گارنٹی تو نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی عمر دینی ہے اور ابھی میری اتنی مہلت باقی ہے۔ اور اگر بالفرض موت نہ بھی آئی گناہ کرتے کرتے، ورنہ کوئی پتہ نہیں موت آ جائے، موت نہ بھی آئی، کیا پتہ کہ توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کیا پتہ انسان مزید گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل پہ مہر ہی لگا دے اور انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ برے حالات میں ہو جائے۔ کیا پتہ کب قیامت آنی ہے۔ تو ایک تو قیامت کا پتہ نہیں، اور قیامت سے مراد کئی دفعہ بات ہو چکی کلاس میں، ایک تو قیامت سے مراد ہم عام طور پہ قیامت کا دن لیتے ہیں، قیامت سے مراد قیامت کا دن بھی ہوتا ہے، اور قیامت سے مراد ہر انسان کی موت بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی موت چھوٹی قیامت ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑی قیامت ہے۔ تو بڑی قیامت کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کب آئے گی، کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی، لیکن بڑی قیامت سے پہلے اللہ نے کچھ نشانیاں بھی رکھی ہیں۔ کم از کم ہمیں احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم کے نصوص میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ بڑی قیامت آنے سے پہلے ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ دجال نے آنا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا جو قیامت کی نشانی ہے، یاجوج ماجوج، ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور اس قسم کی دیگر نشانیاں جو صحیح احادیث میں، قرآن کریم میں بھی کچھ نشانیاں موجود ہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا اور اس قسم کی۔ تو اگر اس کی وجہ سے ہمیں کبھی مغالطہ ہو کہ جو بڑی قیامت ہے وہ کچھ لیٹ ہے، حالانکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتنے دیر میں آ جائے، ممکن ہے یہ نشانیاں جلدی جلدی ہو جائیں، کچھ ہی دنوں میں یہ نشانیاں وقوع پذیر ہو جائیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اگر بالفرض وہ تھوڑی لیٹ بھی ہو تو ہماری موت بھی قیامت ہے، وہ بھی ایک گھڑی ہے، وہ بھی ایک قیامت ہے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہو کب آ جائے۔ ابھی پتہ نہیں ہم گھر بھی واپس پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو قیامت یا ہماری موت کے آنے کا ہمیں پتہ نہیں کب آئے گی، اور پھر ہمیں یہ مغالطہ نہ ہو کہ قیامت جب آنا شروع ہوگی تو ایک چیز کو بڑی محنت سے بنایا جاتا ہے، یہ کائنات جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی کائنات نہیں، بہت بڑی کائنات ہے۔ اب جو چیز جو ہے وہ اتنی عظیم الشان بنی ہوتی ہے، اس کو تباہ ہوتے ہوتے بھی بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ تباہی ہوتے ہوتے بھی کچھ مہلت مل جائے گی، کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ گھنٹے مل جائیں گے۔ جب تباہی آئے گی تو آن واحد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ نحل میں کہ اللہ کے لیے ہی آسمان و زمین کا غیب ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ سمجھانے کے لیے انسان پلک جھپکتا ہے کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا۔ قیامت کو ایسے سمجھو جیسے پلک جھپکنے کی طرح ہے، قرآن کی آیت ہے، یا اس سے بھی قریب سمجھو۔ جب قیامت واقع ہوگی تو اچانک واقع ہو جائے گی، وہ ہماری موت ہے یا بڑی قیامت، وہ اچانک آ جائے گی، مہلت نہیں مل سکے گی۔ اچانک بعض دفعہ انسان کو موت آ جاتی ہے، اور پھر ابھی ہمارے سامنے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم اس کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، وہ تو پھر فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ جو روح نکالنے کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ ہم جتنا مرضی اب اس کو کلمہ پڑھنے کا کہیں، جتنا مرضی ہم اس کو اللہ کا نام لینے کا کہیں، اللہ اکبر، وہ اس وقت اس کے منہ سے وہی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں اس کی عادت تھی۔ اگر موسیقی، گانا بجانا یہ عادتیں تھیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو موت کے وقت لوگ ان کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ ان کے منہ سے گانے نکل رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو قیامت جب آنی ہے تو ایک تو قیامت کے آنے کا کوئی پتہ نہیں، اور دوسری بات ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو وہ پل بھر میں واقع ہو جائے گی، کوئی مہلت نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی شخص اس کو مہلت مل بھی جائے اس وقت، اگر وہ اس وقت توبہ کر بھی لے تو توبہ اس وقت قبول بھی نہیں ہونی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ جب موت حاضر ہو جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔
ایک بندہ کفر کی حالت میں مر جائے، توبہ کر ہی نہ سکے، اب وہ مرنے کے بعد قبر میں آخرت میں توبہ کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک شخص اگر مرتے وقت توبہ کرے، اس کی بھی توبہ قابل قبول نہیں۔ فرعون نے مرتے وقت توبہ کی تھی، قرآن میں موجود ہے۔ فلما ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق نے آ لیا، جب غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ ابھی وہ زندہ تھا، ابھی وہ فوت نہیں ہوا تھا، لیکن وہ غرق ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا الآن، کیا اب ایمان لائے ہو؟ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور فساد کرتا رہا۔ اب اس وقت کا جو توبہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی جب تک ما لم یغرغر، جب تک انسان کی جان حلق میں نہیں آ جاتی۔ جب انسان کی جان حلق میں آ جاتی ہے تو اس وقت پھر انسان توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو موت سے پہلے قیامت سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو بہرحال لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی، ابھی کتنا وقت ہے، تو قیامت کا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت دی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر انسانوں میں سے سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام ہے، اور انبیاء میں سے سب سے افضل سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، نہ قیامت کا علم نہ موت کا علم، انہیں بھی یہ علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کچھ سوال کیے، انسان کی شکل میں آئے، کچھ سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے رہے، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے۔ جب وہ سوال کر کے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے 6 ارکان بتائے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے دونوں مرتبے بتائے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے جو انسان کی شکل میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال ہو رہا ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ تھا، جس سے سوال ہو رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یعنی نہ سوال کرنے والے جبریل کو علم ہے، نہ جس سے سوال ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم ہے۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ تو کسی کو قیامت کا علم نہیں، اس کا علم اگر ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں۔ اور یہ غیب کا علم میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب اللہ کی صفت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو لائق ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کے بارے میں لوگوں کو شک ہو سکتا ہے، آپ سب سے افضل ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں، آپ اعلان کر دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نہ آسمان میں نہ زمین میں
کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، سورہ انعام میں غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو قیامت کا علم جو ہے یہ غیب میں سے ہے، اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ کرتے، لوگ آگے سے سوال کرتے انکار کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، اچھا جی یہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے آپ فرما دیجئے کہ آپ لوگوں کو جواب دیں انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ کے پاس کب آئے گی یہ طے ہے، قیامت نے آنا ہے، قیامت آنے والی ہے یہ تو طے ہے، کب آئے گی اس کا مجھے بھی علم نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور کیا آپ کو معلوم شاید کہ قیامت بہت قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اللہ کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت بہت قریب ہو، اس نے آنا ہے اور لازماً آنا ہے، لیکن آپ کو بھی نہیں پتہ وہ کب آئے گی، اور کیا معلوم کہ بہت ہی نزدیک ہو۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، ایک لفظ وما ادراک اور ایک لفظ وما یدریک۔ وما ادراک یہ فعل ماضی ہے اور وما یدریک یہ فعل مضارع ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وما ادراک اور آپ کو کیا معلوم، اور وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم۔ یہاں لفظ وما یدریک ہے، قرآن کریم کی کئی آیات میں وما ادراک آتا ہے، جس طرح القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ تو وما ادراک وما یدریک دونوں کا مطلب ہے آپ کو کیا معلوم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حبر الامہ ہیں، اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ تعالیٰ انہیں دین کی فقاہت دے دے اور انہیں تفسیر کا علم سکھا دے۔ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی وما ادراک آئے تو آپ کو کیا معلوم، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سوال پیدا کرتے ہیں آپ کو کیا معلوم، جہاں وما ادراک آئے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سوال پیدا کر دیتے ہیں شوق دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، جہاں وما ادراک آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب بتا دیتے ہیں، اور جہاں وما یدریک آئے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ شوق پیدا کر کے، تعجب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ جس طرح القارعۃ ما القارعۃ، القارعہ کھڑکھڑانے والی، یہ قیامت کی ایک صفت ہے۔ جب قیامت آئے گی ہر چیز کھڑکھڑانا شروع کر دے گی، ہر چیز ہلنا جلنا، زلزلہ آ جائے گا۔ القرع دروازہ کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو القارعہ کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القارعہ آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے، سوال پیدا کیا آگے پھر جواب دے دیا۔ وہ کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت ہے جس دن لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے، جس طرح لائٹ کے اوپر بکھرے پتنگے جو ہیں وہ آ کے مرتے جاتے ہیں، اور صبح ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پتنگے گرے نظر آتے ہیں، اور ہم ان کو کوئی وقت دینے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، اتنے زیادہ پڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں وہ دنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے۔ تو سوال پیدا کیا قارعہ کیا ہے، آگے جواب دے دیا وہ قیامت ہے جس دن یہ کیفیت ہوگی۔ الحاقۃ ما الحاقۃ حق ہونے والی، یہ بھی قیامت مراد ہے۔ ما الحاقۃ حق ہونے والی کیا ہے، وما ادراک ما الحاقۃ آپ کو کیا معلوم حق ہونے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد دونوں نے اس حق ہونے والے کو جھٹلایا تھا جس کا نام قارعہ بھی ہے۔ بتا دیا کہ حاقہ سے مراد قارعہ ہے اور قارعہ سے مراد قیامت ہے، جس طرح دوسری صورت سے پتہ لگا۔ تو جہاں وما ادراکا کا لفظ آتا ہے وہاں آگے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں وما یدریک آیا
اس کے بعد اس کی وضاحت نہیں کی۔ یہاں فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک ہو، لیکن کتنی نزدیک ہے اس کا بتایا نہیں، کہیں بھی نہیں بتایا، صراحت سے نہیں بتایا۔ اگرچہ کچھ اشارے دے دیے ہیں، قیامت کی نشانیاں کچھ وہ بتا دی ہیں، لیکن صرف اشارے کی حد تک۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال ہو رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں پتہ۔ تو پھر جبریل نے پوچھا تھا چلیں پھر مجھے اس کی علامتیں بتا دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان کی تھی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اور پھر آپ نے مزید نشانی بتائی کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، چرواہے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ پھر زمانہ قریب آ جائے گا، اور نشانیاں بتا دی بعض، لیکن بالضبط نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر قیامت کا پتہ لگ جائے یا موت کا پتہ لگ جائے تو پھر امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک ہو، انسان کو ہر وقت قیامت کو نزدیک سمجھنا چاہیے، ہر وقت اس کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، قیامت کا تو آپ کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن جو قیامت کا اصل مقصد ہے آپ نے اس کو جواب میں سوال کیا، اور آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تم نے تیاری کیا کی ہے اس کی؟ تمہیں یہ ذہن میں سوال نہیں ہونا چاہیے قیامت کب آئے گی، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا تیار ہوں کہ نہیں اس کے لیے۔ اگر ابھی آ گئی تو کیا میں اللہ کا سامنا کرنے پر، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے پر تیار ہوں کہ نہیں؟ اگر میں ابھی اللہ کے حضور پیش ہو گیا تو کیا اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے؟ انسان کو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی کافروں پر، واعد لهم سعیرا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو، والعیاذ باللہ۔ لعنت کیا ہے؟ کل کے لیکچر میں بھی اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اور یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک انسان جو ناقص ہے اور جو مخلوق ہے، جو عاجز ہے، دنیا میں بھی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے رحمت و شفقت نہ ہو۔ اور اگر اللہ کی رحمت ہی انسان سے چھن جائے اور انسان اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو جائے تو باقی پھر بدبختی اور گمراہی اور ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، پھر تو تباہی ہی تباہی ہے۔ تو اللہ نے لعنت کر دی ہے کافروں پر، اور اللہ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے۔ کافروں پر، جب بھی لفظ قرآن کریم میں کافر یا اس قسم کے الفاظ آتے ہیں تو ہمارا ذہن ہے کہ ہم عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کافروں کے لیے ہو رہی ہیں، ہندوؤں کے لیے ہو رہی ہیں، یہودیوں کے لیے ہو رہی ہیں، عیسائیوں کے لیے ہو رہی ہیں، فلاں فلاں لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دودھ سے بال کی طرح، مکھن سے بال کی طرح نکال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے یہاں لفظ کافر استعمال کیا ہے، اور کافر کا لفظی مطلب انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تو ایک بندہ اگر ایمان نہ لائے اور ایمان کو چھپا لے، یا اللہ کے انعامات کے جواب میں اگر کوئی اللہ کے انعامات کے جواب میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر ایک شخص اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، ناشکرہ ہو، تو ناشکرے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کافر کا مطلب ناشکرہ بھی ہوتا ہے، اور کافر کا مطلب انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، سورہ زمر آیت نمبر 7۔ ان تکفروا، یہاں کفر ناشکری کے معنی میں، اگر تم ناشکری کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ اگر تم اللہ کا شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں تمہارے شکر سے کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ آگے شکر کی بات آئی ہے۔ تو کفر اور شکر
اس آیت کریمہ میں ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوئے ہیں. تو جب یہاں شکر استعمال ہوا ہے تو شکر کے الٹ کفر یعنی ناشکری. تو کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں. ان الانسان لظلوم کفار. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کی ایک آیت کریمہ میں، اور پھر بعد میں فرمایا کہ انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے اور بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے. کفار کفر سے ہے، تو کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کفر کا عام معنی انکار کرنا. تو انکار سے مراد صرف پوری شریعت کا انکار نہیں ہوتا. ناشکری سے مراد اللہ کی ہر نعمت کی ناشکری صرف وہ نہیں ہوتی. اگر ہم اللہ کی ہر نعمت کی ناشکری کرنے کی بجائے اللہ کی بعض نعمتوں کی ناشکری کریں، یہ بھی کفر ہے. اگر پوری شریعت کا انکار کرنے کی بجائے قرآن و حدیث کا مکمل انکار کر دیں جس طرح کافر کرتے ہیں، اس کی بجائے کوئی شخص قرآن کو مان لے، حدیث کا انکار کر دے، یہ بھی کفر ہے. کوئی شخص قرآن کی بعض احکام کو مان لے، بعض احکامات کو نہ مانے، یہ بھی کفر ہے. کوئی شخص بعض احادیث کو مان لے، بعض احادیث کو نہ مانے، یہ بھی کفر ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ آیات، ہم اس قسم کی آیات کو کچھ مخصوص لوگوں پر فٹ کر کے ہم تو مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو اللہ نے فلاں فلاں کے بارے میں ذکر کیا. اللہ نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا، اللہ نے تو یہاں صفت بیان کی ہے، اللہ نے تو یہاں وصف بیان کیا ہے کہ کافر. اور کافر کا لفظ قرآن کریم میں ناشکری اور انکار دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب قیامت کے دن جو اب محاسبہ ہوگا تو اس میں کفر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوگا، اور کافروں کے لیے اللہ ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ عام طور پہ جب لوگوں کو واعظ کرتے ہیں تو قیامت کو یاد دلا کر کہ دنیا تو وقتی ہے، ایک عارضی ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اصل تو اخروی زندگی ہے. تو اگر اخروی زندگی میں یہ معاملہ ہوا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، تو پھر تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی. تو انسان کو دنیا میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اس لیے تو یہاں کافرین کا ذکر ہے، تو کافر سے مراد ناشکری کرنے والے، انکار کرنے والے. جی، جب ہم لفظ قرآن اور حدیث بولتے ہیں تو عمومی طور پر تو اس سے ہماری مراد قرآن کریم اور صحیح حدیث مراد ہوتا ہے، اس سے ضعیف احادیث مراد نہیں ہوتی. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئیں. قرآن کریم نے اس کی تحقیق کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی فاسق شخص کوئی بات لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کر لو. اگر تحقیق کے بعد پتہ لگے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، آپ پر وہ تہمت لگائی گئی ہے، آپ نے یہ بات نہیں فرمائی، تو وہ حدیث نہیں ہوتی. در حقیقت ضعیف موضوع احادیث کی بات نہیں ہو رہی، ان احادیث کی بات ہو رہی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہیں. تو باقی آپ نے جہاں تک کہا کہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو ٹکراتی ہیں قرآن کریم سے، کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی. کوئی قرآن کریم کی آیت قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی، کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں. اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. کیا پتہ لگا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے جو صحیح ہے، ہم صحیح کی بات کر رہے ہیں، ضعیف موضوع کی بات نہیں کر رہے. کوئی صحیح حدیث کبھی نہ کسی صحیح حدیث سے ٹکرائے گی، نہ کبھی قرآن سے ٹکرائے گی، جس طرح کوئی قرآن کی آیت کسی قرآن کی آیت سے ٹکراتی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دونوں باتوں کے جواب ہو گئے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے تمام انعامات کی ناشکری کرنا اور اللہ کے تمام وحی کا مکمل طور پہ انکار کرنا یہی کفر ہے. میں عرض کر رہا ہوں صرف یہ کفر نہیں ہے. اللہ کی بعض باتوں کو مان لینا، بعض باتوں کا انکار کر دینا جو صحیح ثابت ہوں، صحیح حدیث میں قرآن کریم سے ثابت ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے پورے دین کو جھٹلانا، ایک ہے پورے اللہ کے تمام انعامات کی ناشکری کرنا، اور ایک ہے کہ اللہ کے بعض احکامات کا انکار کرنا، اللہ کے بعض انعامات کی ناشکری کرنا. اگر اللہ پکڑ کرنا چاہیں تو یہ سزا ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
کیا تم کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے ہو، بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب، جو شخص اس طرح کرے کہ بعض باتیں مان لے بعض باتیں نہ مانے، اس کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہو اور آخرت میں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہو، والعیاذ باللہ۔ شیطان نے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کی تھی، اتنی زیادہ عبادت کی تھی، شیطان جنوں میں سے ہے کہ اللہ نے اس کو آسمانوں پر بلا لیا، لیکن اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پہ آئیں، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک غلطی پر پکڑ کر لیتے ہیں، اور اللہ نے ایسی پکڑ کی کہ پھر اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ لعنہ اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، کہنے کو چھوٹا سا حکم ہے، فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، وہ چلے گئے درخت کے پاس، اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین میں بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بہت زیادہ، اللہ چاہیں تو کئی غلطیاں، سینکڑوں غلطیاں معاف کر دیں توبہ کیے بغیر ہی، لیکن چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو ہی پکڑ لیں۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ تکبر کے ساتھ، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو وہ تکبر کے ساتھ اور وہ چوری اور سینہ زوری کے ساتھ ایک گناہ کرے، ایک انکار کرے اللہ کے حکم کا، ایک اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پکڑ کر لیں۔ تو شرک کے علاوہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ اگر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں توبہ کے بغیر، چاہیں تو نہ معاف کریں۔ اللہ غفور الرحیم بھی ہیں اور اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہیں۔ اللہ نے قیامت کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ان کی اصل سزا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے والعیاذ باللہ، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ باقی اگر اللہ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے والعیاذ باللہ۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں وہ پائیں گے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ تقلب قلب سے ہے، قلب کا مطلب الٹ پلٹ ہونا، دل کو قلب کہتے ہیں کیونکہ دل ہر وقت حرکت میں ہے۔ تو اس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس ہمیں، اطعنا اللہ، ہم اطاعت کر لیتے اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم اطاعت کر لیتے رسول کی۔ جہنم میں ہوں گے والعیاذ باللہ، جہنم میں ان کے چہرے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے، کبھی جہنم کے اندر، کبھی آگ سے باہر، کبھی اندر کبھی باہر۔ تو اس وقت وہ دعائیاں دیں گے، افسوس کریں گے کاش کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ پتہ لگا کہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ صرف اللہ کی اطاعت کر کے، صرف قرآن کی بات مان کر انسان جو ہے وہ اللہ کی جنتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا امین اور وارث نہیں بن سکتا۔ اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت بھی کرنی ہوگی۔ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جو صحیح احکامات ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہوں، دونوں کو ماننا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول میں اس بارے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ فرق کر دیتے ہیں، یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے، یہ بات تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، خالق اور مخلوق کا، لیکن ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، سورہ نساء آیت نمبر 150، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق کر دیں۔ کچھ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں بعض پر ایمان لائیں گے، بعض پر ایمان نہیں، بعض کا کفر کریں گے، اللہ کی بات مان لیں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے۔
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بین رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ دو گروہ کی بات ہوئی. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں سب پر ایمان لاتے ہیں. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی میں فرق نہیں کرتے، نہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے میں، ایمان کے معاملے میں رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے کے معاملے میں، ان کی باتیں ماننے کے معاملے میں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان کو ان کے اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. تو قیامت کے دن جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ ہوں گے تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے. وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب. جہنم کے اندر کافر جو ہیں وہ دعائیاں دیں گے، کہیں گے اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی. سادہ سید کی جمع ہے سادہ، سید سردار کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے سادہ. بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی. وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، کبیر کی جمع کبراء، اپنے بڑوں کی ہم نے بات مانی. فاضلون السبیل، بس انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا، سیدھے رستے سے. یعنی اے اللہ، ہم آپ کی اور آپ کے رسولوں کی بات ماننے کی بجائے ہم تو اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں کی بات مانتے رہے. اے اللہ، ان کا زیادہ قصور ہے، ہمیں انہوں نے رستے سے بھٹکایا ہے، ہم تو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے تھے. تو اے اللہ تعالی، ہم تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. ربنا آتہم، اے ہمارے رب دے ان کو ضعفین من العذاب، دگنا عذاب. ولعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت کر دے ان پر بہت بڑی لعنت. اے اللہ تعالی، ہم تو اپنے بڑوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر سکے، ہم اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں کی بات مانتے رہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے سردار ہوں، چاہے وہ دینی اعتبار سے کسی کو کتاب و سنت کے علاوہ اپنا بڑا بنایا ہو، کسی نے دینی اعتبار سے کسی کو بڑا بنایا ہو کتاب و سنت کو چھوڑ کر، یا کسی کو دنیاوی اعتبار سے بڑا بنایا ہو، اور کوئی شخص کسی کے پیچھے اندھا دھند چل رہا ہے. تو دنیا کے اندر تو لوگ اندھا دھند پیچھے چل جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے پیچھے کچھ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں. جو ماں باپ ہیں وہ بھی وہی، جو بڑے کہتے ہیں لوگ سوچے سمجھے بغیر وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، غور نہیں کرتے. اللہ ہم سے الگ پوچھیں گے، ہم نے اللہ کے سامنے الگ پیش ہونا ہے، اللہ نے ہمیں الگ سے عقل دی ہے، ہم سے الگ سوال ہوگا. بعض دفعہ ایک انسان خود کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن بعض دفعہ اپنے بڑے کے کہنے پر وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے. تو بڑے کے کہنے پر اگر کوئی غلط کام کرے تو قیامت کے دن یہ اس کا عذر نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن جس کے کہنے پر اس نے غلط کام کیا وہ بھی مجرم ہوگا، اور جس نے غلط کام کیا وہ بھی مجرم ہوگا، دونوں برابر کے مجرم ہوں گے. لیکن دنیا کے اندر جو کسی کے کہنے پر غلط کام کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اطاعت کرتے رہے، وہ قیامت کے دن اللہ سے ایک دعا ضرور کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اے اللہ ان کو ہم سے زیادہ عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں، اب جہنم سے تو ہم نکل نہیں سکتے، لیکن اے اللہ تعالیٰ کم از کم جو ہے وہ انہیں زیادہ عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے، خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول دعوت دیں، جس کے بارے میں حکم دیں. اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے قرآن کریم میں، اگر ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہم علماء سے پوچھ لیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. لیکن اہل علم سے کیا پوچھنا ہے؟ اہل علم سے ان کی ذاتی ارانی پوچھنی، اہل علم سے کتاب و سنت کی بات پوچھنی ہے. کتاب و سنت کی بات بتائیں تو اہل علم سے وہ لے لینی ہے. اگر وہ کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور بات بتائیں تو کتاب و سنت کے علاوہ ہم کسی چیز کے مکلف نہیں ہیں. ہم مکلف ہیں تو صرف اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، جو حدیث مبارکہ کی صورت میں ہے، ہم صرف اس کے پابند ہیں. اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کا پتہ نہیں ہے تو ہم اہل علم سے، ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم پوچھیں ان سے کہ فلاں مسئلے کے بارے میں ہمیں علم نہیں،
تو آپ بتا دیں کہ اس کے بارے میں اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. تو جو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں اس پر ہم عمل کر لیں، انشاءاللہ وہ کتاب و سنت پر ہی عمل ہوگا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.